السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. حافظ منظور صاحب. ہلو. ہلو. حافظ منظور صاحب. ہلو. حافظ منظور صاحب ہاں. خیریت سے ہیں؟ ہلو. ہاں جی حافظ منظور صاحب خیریت سے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی عمر میں اللہ پاک برکت عطا فرماوے. اللہ آپ کی خدمت کو قبول فرماوے. ماشاء اللہ. جی جی حضرت ماشاء اللہ. میرا نام محمد یوسف ہے. میں واپی سے بول رہا ہوں. جی 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 ماشاء اللہ. جی فرمائیے. جی حضرت. تو ماشاء اللہ میں نے آپ کے بارے میں چند چیزیں سنی ہیں. جی. ہاں 2003 اور 4 کے اندر آپ نے ماشاء اللہ ملک کے پرانوں کا جوڑ کیا تھا نظام الدین میں پروفیسر عبدالحی صاحب کے ساتھ مرحوم. جی. ہاں ساتھ صاحب کام کو بگاڑ رہے ہیں, اس کے رخ کو خراب کر رہے ہیں, اس کے نہج کو خراب کر رہے ہیں اس اعتبار سے. ہلو ہلو. جی جی. اور بیت اللہ کے اندر مطاف کے اندر حاجی شکیل صاحب ممرہ ماشاء اللہ حکیم اختر صاحب کے خلیفہ جو ہیں اچھا. ان کا بھی ہاتھ پکڑ کے آپ نے کہا تھا کہ سعد اس کو امیر کس نے بنا دیا ہے, اس نے کام کا ستیہ ناش کر دیا ہے, کام کا رخ بدل رہا ہے. جی. اور ماشاءاللہ جن کی برکت سے ہم کو دین ملا ماشاءاللہ مولانا یونس صاحب پالن پونا والے رحمۃ اللہ علیہ. جی. ان کا تو یہ نظریہ ہی تھا. عبدالعزیز بابا رائے گڑھ والے ابھی بھی کہتے ہیں کہ سعد ایسا بچڑا ہے جو بڑا ہو کے اپنے ہی کھیت کو چر ڈالے گا. جی ماشاء اللہ. تو اتنی ساری. اور آپ جن کے خلیفہ ہیں منیر پیر منیر صاحب مولانا منیر صاحب قالینہ, وہ بھی سعد کاندلوی کے خلاف ہیں. جی. ان سارے اور دیوبند نے فتویٰ دیا ہے. سعد کے خود کے استاد مولانا یعقوب صاحب مولانا ابراہیم صاحب تحریراً اس کی سب غلطیاں بتائے ہیں. اس کے باوجود آپ جیسا آدمی پرانا آدمی اس کی حمایت کر رہا تو سمجھ میں نہیں آ رہا حضرت. جی یہ تو تفصیلی بات ہے, کیا عرض کریں, اس کو چھوڑو ابھی. حضرت چھوڑیں کیسے؟ امت کے اندر فتنہ ہو گیا, خون ہو گئے. جو دعوت کے کام کرنے والے اونچی آواز میں بات کرنا بھی شرافت کے خلاف سمجھ رہے ہیں. جماعتوں کو پیٹا جا رہا تھا تو بریلویوں نے بھی نہیں کی اتنے ہاتھ سے. خون ہو رہے ہیں. اور دیوبند نے تو کہا ہے کہ یہ نیا فرقہ تشکیل دے رہے ہیں. حضرت کیا وجہ ہے آپ جیسا آدمی اس کی حمایت کر رہا ہے؟ اصل میں وجہ ہماری یہ ہے کہ یک در گیر محکم گیر, اور مجھے ایک در کو ہم نے پکڑا ہے, اب اس کو چھوڑیں کیسے, یہ بتاؤ آپ. حضرت یہ تو مکہ کے مشرکین بھی کہتے تھے کہ بات صحیح ہے, ہمارے باپ داداؤں کا مسئلہ ہے. حضرت ابو طالب یہ کہتے تھے کہ بات تو سچی ہے میرے بھتیجے کی, لیکن لوگ کہیں گے کہ بھتیجے کے دباؤ میں کلمہ پڑھ لیا. تو کوئی علمی جواب نہیں ہوا نا حضرت. یہ مجبوریاں ایمان کس کو کہتے ہیں کہ خاندانی مجبوری, علاقائی مجبوری, مفاد کی مجبوری چھوڑ کے اللہ رسول کا ساتھ دے ہوئے آدمی. اب ہم اپنے کہیں تو بھائی اللہ اور اس کے رسول کے اعتبار سے ہی چل رہے ہیں. نہیں حضرت, لیکن دیوبند کہہ رہا ہے, تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں, سجاد نعمانی صاحب, آپ جن کے خلیفہ ہیں, اب اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی. چلیے مفتی مولانا منیر صاحب قالینہ, شکیل صاحب ممرہ, اتنے بڑے مشائخ. اور حضرت دیوبند نے فتویٰ دیا ہے گمراہی کا, اس کے باوجود آپ حمایت کر رہے ہیں. آپ جیسا بزرگ آدمی تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں, نہ ہم شورا چاہتے ہیں نہ امارت چاہتے ہیں. ہمارا کچھ منہج ہے. آپ اپنا کام کرتے رہو حضرت. کام تو ایسا قادیانی بھی کر رہے ہیں, شیعہ بھی کر رہے ہیں, کرسچن بھی کر رہے ہیں. کام تو وہ قبول ہوگا جو قرآن و سنت کے موافق ہوگا نا میرے حافظ منظور صاحب. ہاں وہ تو کام کریں گے حضرت. ہم اکثر دنیا کو سمجھاتے ہیں جو قرآن و سنت کے موافق قبول ہوگا. داڑھی رکھائے گا آدمی لیکن بھربھری رکھائے گا, نبی کی سنت کے موافق نہیں ہوگی تو قبول نہیں ہوگی نا. ہم تو لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ جو نماز جو اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہ ہو تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی. آپ تو حضرت بزرگ ہیں, معذرت چاہتا ہوں آپ سے اتنے سوال. میری بات سن لو آپ کا مختصر سی. جی. میں
دعوت کی محنت میں اللہ کے فضل سے آپ یہ دیکھیے کہ 64 سے لے کر کے آج تک سمجھے صاحب میں اپنے کہیں آپ یہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں رہا، جیسے آپ نے فرمایا سمجھے صاحب. اس کے بعد بھی اپنے جو ہے اس کے بعد بھی آج 21 سال ہو رہے ہیں، مولانا کو 21-22 سال، تو بھی جو ہے اب اللہ پاک کے فضل سے چل رہے ہیں. اب اپنے کہیں جو ہے ہم جس بات کو بہتر سمجھ رہے ہیں اس اعتبار سے ہم چل رہے ہیں. آپ اپنے کہیں جس بات کو بہتر چل رہے ہیں. سر مولانا آپ کا اور طریقہ میرا طریقہ اہل سنت والجماعت ہے، اور قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ، کہ عمل کرنے کے باوجود خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑیں. کام تو حضرت مجاہدے کر رہے ہیں لوگ، اس کے بعد اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم تم کو وہ لوگ نہ بتائیں جن کی کوششیں دنیا میں ہی بیکار ہو گئی. تو حضرت اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے. اس آدمی کو سب سے زیادہ اس کے استاد جانتے ہیں، مولانا یعقوب صاحب اور مولانا ابراہیم صاحب. یہ کہہ رہے سعد کام پٹری سے اتر چکا ہے. ہمارا وہ مرکز جو کبھی بند نہیں ہوا کسی زمانے میں، اس آدمی کی نحوست سے بند ہو گیا حضرت. اس آدمی کے بنا بھی کام، اور وہ حافظ منظور صاحب، عوام تو حضرت عوام تو آج کہہ رہی ہے کہ اچانک کیسے ہوا. وہ حافظ منظور صاحب جس نے ملک کے 40 پرانوں کا جوڑ کیا تھا سعد کے خلاف، پروفیسر عبدالحی صاحب کے ساتھ مل کے، جس نے بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں مطاف میں حاجی شکیل صاحب ممرہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا اس کو کس نے امیر بنایا، اس نے ستیہ ناش کر دیا کام کا. جس کے خود کے شیخ کالینہ والے منیر صاحب، پیر مولانا منیر صاحب، وہ اس کے خلاف ہیں. شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم چلتے رہیں، کام کرتے رہیں. ابھی دیکھو آپ اپنی جو ہے نا بات جو ہے کہہ رہے ہو، ہم جس بات کو صحیح سمجھ رہے ہیں اس اعتبار سے ہم چل رہے ہیں، آپ بھی چلتے رہو. ارے حضرت وہ تو شیعہ بھی اپنے کام کو حجت تو حضرت میں ٹوکوں گا، وہ تو شیعہ بھی اپنے کام کو صحیح سمجھ رہا ہے اور وہ مجاہدے کر رہا ہے. قادیانی بھی صحیح سمجھ رہا ہے، مجاہدے کر رہے ہیں. فیصلہ کن چیز تو قرآن اور سنت ہے نا حضرت. آپ ہمیں شیعہ ہی سمجھ لیجیے نا. ہاں حضرت یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. سمجھ گئے آپ اپنے کہیں کام کرتے رہیں. حضرت آپ اور میں الگ ہیں. یہ آپ اور میں والی بات سعد نے پیدا کی حضرت. آپ اور میں الگ ہیں. دعوت تو صرف ایک کام ہے. آپ بھی اہل سنت والجماعت. حضرت ٹوکوں گا پھر سے آپ کو. آپ بھی اہل سنت والجماعت ہیں، میں بھی اہل سنت والجماعت ہوں. ہم دونوں حنفی مقلد ہیں. ہمارا زبر زیر کا فرق نہیں کسی چیز میں. اور یہ آپ اور ہم کیسے آ گیا، کس آدمی کی وجہ سے آیا؟ حافظ منظور صاحب. کیا ہم نے سعد کے لیے قربانیاں دی تھی؟ کیا ہم نے مولانا انعام الحسن سے، کیا ہم نے تو مولانا الیاس کے لیے بھی قربانی نہیں دی؟ اگر یہ دل میں خیال آ گیا تو ہماری تمام قربانیاں مردود ہو جائیں گی. جس اللہ کے لیے ہم نے کام کیا اس اللہ کے بارے میں سعد یوں کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو اللہ نبیوں کو نہ بھیجتا. آمنت باللہ کے خلاف. وہ ملائکتی ہی تو یہ کہتا ہے فرشتوں سے افضل ہم کو ایمان ملا ہے. وہ کتبی ہی قرآن کہتا ہے کہ مسجد زرار جو ہے مسلمانوں نے، منافقین نے بنائی، یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے بنائی. وہ رسولی ہی تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو غلط کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے غلطی. والیوم الآخری تو قیامت کے قبر کے 3 سوال کو بدل دے رہا ہے کہ ایمان، عمل اور معاشرے کا سوال ہوگا. یہ دین کی ہیر پھیر کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنا کام کرتے رہیے، ہم اپنا کام کرتے رہے. حضرت یہ کیا ہے؟ وہ رسولی ہی یہ کہتا ہے نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں انک لا تہدی من احببت. اے نبی جی آپ بھی جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے. منظور صاحب یہ تو غیر ذمہ دارانہ جواب ہے پورے مہاراشٹر کے امیر کا کہ جیسے آپ کو کرنا ہے آپ کریں، جیسے ہم کو کرنا ہے ہم کریں. مطلب آپ نے قبول کر لیا جس چیز کو دیوبند نے کہا کہ نئی جماعت اور نیا فرقہ وجود میں لا رہا ہے سعد. جی منظور صاحب آپ کے دیکھیے میں نے وہ مطاف والی بات بتائی، آپ نے جو پرانوں کا جوڑ کیا تو بات بتائی، آپ جواب دے ہیں پوری امت کو. نہیں تو تہمت لگانا تو جو ہے بری بات ہے نا. آپ کہہ دیجیے آپ نے شکیل صاحب کا ہاتھ پکڑ کے مطاف بیت اللہ میں یہ سوال نہیں کیا تھا.
نہیں تو میں کیا بول رہا، میری عمر اس وقت میں 85 سال ہے. جی 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 سمجھ گئے آپ؟ جی 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 جی. لہذا مجھے جو ہے یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا. اس عمر میں تو بھائی آدمی جو ہے بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے. حضرت وہ لیکن وہ گواہ موجود ہے جنہوں نے میری عمر آپ جتنی نہیں ہے، ہزاروں گواہ موجود ہے اس جوڑ میں جو ہے نا، جن 40 ملک کے پرانوں کو آپ نے سعد کے خلاف جمع کیا تھا 2003-4 میں، وہ زندہ ہیں. دیکھیے آپ اس وقت میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ منظور صاحب قیامت میں تو یہ نہیں چلے گا. تو آپ کے ہاتھ میں تھوڑی ہے قیامت. جی جی، جس کے ہاتھ میں ہے اسی کے، جس کے ہاتھ میں ہے اسی کے طریقے پہ، اسی کی جانب سے کہہ رہا ہوں یہ باتیں. آپ کے اختیار میں ہوتی قیامت یا قیامت کا فیصلہ تو ہم آپ کی بات. حضرت ایسا جواب جاہل دیتے، قیامت میں اللہ کچھ ایسا نہیں کریں گے جس کے بارے میں دنیا میں آگاہ پہلے سے نہ کر دیا ہوگا. اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها. ہم کسی کو اس چیز کا ذمہ دار اور بوجھ والا نہیں بنائیں گے جس کی ہم نے اس کے اوپر نہیں، اس میں طاقت نہیں رکھی. ہم کو قیامت کے احوال کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خبر دے دی. اللہ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث، وہ انبیاء کے وارث علماء زمانے میں موجود ہیں. علماء فیصلہ کر رہے ہیں کہ آدمی گمراہ ہے، اس کے پیچھے چلنے والے یہ بھی گمراہ ہے، نیا فرقہ بن جائے گا. آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا فیصلہ کر رہے ہیں، وہ آپ تائید کر رہے ہیں. حضرت کون تائید کر رہا ہے؟ میں نام چاہوں گا. آ گئے ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں. حضرت دیوبند کا فتویٰ موجود ہے. لیتا ہوں آج وہ جو ہے نا، وہ جو ہے وہاں پر جو ہے جھک گئے ہیں. ارے حضرت نام بتا دیجئے، کون جھکا ہے اس کا نام بتا دیجئے. حضرت جرت دکھائیے، جرت نام بتائیے. شیعہ نا تکیہ کرتے ہیں حضرت، شیعہ تکیہ کرتے ہیں، شیعہ مغالطہ دیتے. آپ اپنی عوام کو مغالطہ دے رہے ہیں حافظ منظور صاحب. اور آپ نے یہ سفید دن کی طرح، آپ کو یاد ہے آپ نے جوڑ کیا تھا، شکیل صاحب ممرہ کو کہا تھا. شکیل صاحب ممرہ بھی کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو اب اپنی چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے. آپ کو یہ تو برابر یاد ہے کون کون جھکا ہے، مجھے نام بتائیے. اور حضرت نام بتائیے کون جھکا ہے، میں دیکھوں، میں جانوں، امت بھی جانے. ایک آدمی بتائیے اس امت کا کوئی بزرگ اس کی جانب اس نے کہا وہ جھکے ہیں. نہیں بھائی، آپ جو ہے دیکھو، آپ جو ہے اس وقت میں جذبات کے اندر ہیں. حضرت جذبات زبردست ہیں. وہ 100 یہ عظیم فتنہ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 200 ملکوں میں دین کا کام پھیلا. اس کام کا ٹکڑا اس واحد شخص کی وجہ سے ہوا. میں جذبات میں ہوں. آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں نا. میں نہیں سمجھ رہا ہوں، میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. میں اور آپ بلکہ حافظ منظور آپ بھی حیثیت نہیں رکھتے. حضرت حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والے لوگوں کی جانب سے میں کہہ رہا ہوں، دیوبند نے اپنے فتوے میں مجھ کو مخاطب کیا ہے کہ ہم دعوت کے کام کے ذمہ دار لوگوں سے اس سے آگاہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ وہ لوگوں کو آگاہ کریں. دیکھیے آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں نا، تو آپ اپنا کام کرتے رہیے نا. یہ جواب کفار مکہ کا تھا. پریشان کر رہے ہیں ابھی اتنا وقت آپ نے لے لیا میرا خامہ خواہ، سمجھ گئے. آپ اپنا کام کرتے رہیے. حضرت میں اور آپ، یہ آپ کا زبان، ہمارا بڑا حافظ منظور صاحب جو ہم کہتا تھا وہ آج آپ اور میں پہ آ گئے ہیں. حافظ منظور صاحب جو ہمیں اپنا کہتا تھا وہ آپ اور میں پہ آ گئے ہیں. یہ سعد کی نحوست ہے. سعد سے پہلے بھی کام ہو رہا تھا، آج سعد کے بغیر بھی کام ہو رہا ہے. یہ سعد کی نحوست ہے کہ ہمارا بڑا، جس کے بیانوں سے ہم نے عبرت، وہ بڑا حافظ منظور صاحب کے آپ میں پہ اتر آئے ہیں. اتنی بڑی امت کے اندر تفرقہ ڈالنے والے کو اللہ معاف نہیں کریں گے. حضرت دیکھیے آپ جو ہے نا، آپ اپنا کام کرتے رہیے. وقت جو ہے آپ کو یہ جو کر رہا ہوں کہ کون حق پر ہے کون نہیں ہے حق پر. حضرت یہ کام جو میں کر رہا ہوں وہ بھی وہی کر رہا ہوں. یہ بھی میرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ میرا کام ہے. اور گمراہ علماؤں سے بچانا یہ بھی اپنا کام ہے، وہ میں کر رہا ہوں. لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں جو آپ نے اختیار کیا. آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، کرتے رہیے. کون سا طریقہ نہیں ہے درست؟ کام تو چھوڑ ہی دیا، اس کے اصول تو جو ہے بھول ہی گئے آپ.
अरे आप भूल गए उसूल क्या है? आप बताइए। अहमद खान साहब के खुतूत पढ़िए, समझ गए? अरे हजरत मेरे पास तो खुतूत आपका, दूसरों के खुतूत क्यों, आपकी कारगुजारी पूरी मौजूद है। बैतुल्लाह में आपने कहा किस तरह लाना चाहिए, कोई गुमराह है तो उसको राय रास्त पर किस तरह लाना चाहिए। मौलाना सैयद मोहम्मद साहब, अरे हजरत जो उसको रास्ते पे लाना चाह रहे थे उनकी मारपीट करता है ये आदमी। देवबंद ने बार बार वफद भेजे, इस आदमी ने जवाब नहीं दिया। दुनिया का बड़े से बड़ा आलिम जिसके सामने घुटने फेंकता है देवबंद, उसके पास बार बार वफद भेजने के बावजूद नहीं गया। ये लोगों को एक और मुगालता दे रहे कि गुमराही से बच। सारी कोशिशें हो चुकी हजरत मारपीट आपके मरकज में हुई जहां ऊंची जबान से बोलना मना है, इसके दौर में मारपीट हुई है। हाफिज मंजूर साहब, पुलिस आई है और आज भी पुलिस में कंप्लेनें कर रहे हैं साथ के हिमायती, कोई और नहीं। हाफिज मंजूर साहब, आपसे जवाब चाहती है महाराष्ट्र की आवाम। हजरत आप जरा मेरा पीछे छोड़ दीजिए ना, अगला आपको। अरे हजरत आपने जिसका पीछा पकड़ा है और आपके पीछे बहुत बड़ी, हाफिज मंजूर साहब आपके पीछे बहुत बड़ी तादाद है। हाफिज मंजूर साहब आपके पीछे बहुत बड़ी तादाद है और आपने जिस आदमी का पीछा पकड़ा है उसके बारे में उलमा कह रहे हैं कि जहन्नम का रास्ता है, कुरान और हदीस का दुश्मन है। ये मसला ये है, लोग अमारत और शुरा बना रहे। अमारत शुरा क्या चीज होती है? तबलीग का काम हमेशा से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक चला आ रहा है। ये अमारत शुरा का मोहताज है। मसला अहले सुन्नत वल जमात का है। अहले सुन्नत वल जमात के उसूलों से आदमी इन्हिराफ कर रहा है। आप कह रहे चलने दीजिए। हाँ तो अहले सुन्नत वल जमात का है तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना भाई, आप अपना काम करते रहिए। ये तो अहले सुन्नत के अलावा का आदमी मुझे बोल सकता है, आप और मैं। बाकी अगर आप अहले सुन्नत वल जमात के होते तो हम आता अल्फाज, और ये आप जो जबान बोल रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये हम की जबान आप और मैं जो हुई ना, हाफिज साहब हजरत अली का कातिल जिक्र कर रहा था। हजरत अली का कातिल जिक्र कर रहा था हजरत। तो अब आप देखिए, आप जो है ना जो काम कर रहे हैं करते रहिए आप, हम आपको बुरा भला कुछ भी नहीं कह रहे। हजरत यहाँ मेरे भला बुरा होने की बात कहाँ आ रही है? उम्मत भली बुरी हो गई। जरा इस वक्त में जज्बात में है। ओ हजरत मैं जज्बात में नहीं हूँ, मेरे को दावत का काम करते अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को दावत के काम में 27 साल हो गए। समझाइए ओ हजरत, आपको समझाना है तो उस तरीके से समझाइए जो। हाफिज मंजूर साहब, मैं ये कह रहा हूँ नजात के दो ही रास्ते हैं। किसी की गीबत करना, किसी की बुराई भलाई ये फलसफाई बात है। ऐसे आदमी की बुराई करना जिससे लोग गुमराह हो रहे हैं सवाब का काम है। आप समझ रहे हैं? ये फलसफाई बातें गालिब आ गई कुरान के ऊपर। आप इस सवाब को लूटते रहिए और आपको मुबारक हो ये सवाब, आपको मुबारक हो ये सवाब, आप लूटते रहिए सवाब। और आप समझ गए? आप लूटते रहिए। और आप क्या करेंगे? लोगों की आखिरत लुटाते रहेंगे। अरे भाई आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। अरे हजरत, मैं तबलीग का काम करने वाला, लोगों की हमदर्दी है, बुनियाद है इसकी, उम्मत का गम, उम्मत के अंदर फिरके हो रहे रोना, आपको कैसे मैं अपने हाल पे छोड़ रहा हूँ जो हमारे अकाबिरीन में से। कोई न माने तो उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आप नहीं मान रहे हैं तो बात ही खत्म हो गई। हाफिज मंजूर साहब जैसा आदमी जो साद का बहुत बड़ा मुखालिफ था, वो नहीं मान रहे तो फिर मसला ही नहीं है। हाफिज मंजूर साहब देखो मेरी बात सुनो, आप खामखा मेरे ऊपर क्यों तोहमत लगा रहे हो? हजरत आप कह दीजिए, आपने हाजी शकील साहब मुमरा वाले के सामने बैतुल्लाह में ये नहीं कहा था? आप कहो कि भाई मैं मुखालिफ था, मैं कभी भी मुखालिफ नहीं रहा। हाजी शकील साहब मुमरा का, हजरत मैं हाजी शकील साहब मुमरा की अभी ऑडियो चलाऊंगा मार्केट में। बैतुल्लाह के अंदर आपने साद की मुखालिफत की हजरत। मंजूर साहब, महाराष्ट्र की आवाम सुनेगी, हाफिज मंजूर साहब कह रहे मैंने मुखालिफत नहीं की। अरे मंजूर साहब, आप जो है ना देखिए, मेरा पीछे छोड़ दीजिए ना। अल्लाह छोड़ दिया हाफिज साहब, आपने झूठ बोला है, मैं आपका पीछा छोड़ दिया। आपने झूठ बोला है, आवाम आपको पहचान लेगी, मैं आपका पीछा छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम।
لاؤ لاؤ. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے. جی شکیل صاحب میں یوسف بول رہا ہوں واپی سے. ہاں جی فرمائیے. جی خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر احسان ہے جی. جی اصل میں نے وہ حافظ منظور صاحب سے بات کی تھی آج. ہاں 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 ہاں. آپ کے پونا کے جو ہے نا ذمہ دار ہیں شاید پورے مہاراشٹر کے امیر صاحب ہیں. ہاں ہاں ہاں. اس میں آپ کی نسبت سے بھی میں نے لوگوں سے سنی ہے یہ بات ہاں کہ آپ کے ساتھ حافظ منظور صاحب بیت اللہ کے اندر جی 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 جی. کچھ آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہے تھے کہ سعد کو کس نے امیر بنایا، اس نے تو کام کی ستیاناش کر دی. تو وہ بات کو بھی میں نے اس میں لیا ہے، تو میں آپ سے تھوڑا سننا چاہتا ہوں وہ بات. وہ اصل مسئلہ ایسا ہے کہ ہم لوگ تو میں تقریباً مولانا یونس اور حافظ منظور صاحب یہ ملا کر 40 سال ساتھ رہا ان کا. جی ساتھ میں ہم چلتے رہے صوبے میں. یعنی میرا بہت نوعمری کا زمانہ تب سے میں ان کے ساتھ لگا رہا. اور پھر اس کے بعد مولانا کے انتقال کے بعد ڈاکٹر مسعود صاحب کے مشورے سے ایک فیصل طے کیا گیا کہ یہ ایک فیصل ہوں گے پروفیسر مسعود عبدالحی. جی 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 ان کا بھی میں نے پونا میں ہی رہتے تھے. تو طے کیا گیا کہ فیصل مشورے کے لیے طے ہو جائے. تو فیصل یعنی امیر نہیں فیصل طے کیا گیا تھا، لیکن بہرحال ہم سب ساتھ چلتے رہے اور وہ فیصلہ کرتے تھے امور میں. تو ہم لوگ کے ملی بھگت سے آپس کی یعنی میں حاجی لئیق سید نجیب صاحب عبدالعزیز بابا ہم سب لوگوں کے آپس کی ملی بھگت سے مولانا صاحب کی کسی بات کو چلنے نہیں دینا ایسا منشا حافظ منظور صاحب کا ہوتا تھا. کیونکہ ان کو بہت سخت تکلیف اس بات سے ہوتی تھی کہ نئی نئی باتوں کے اجرا سے کام کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو ہمارا ذہن تو وہی بناتے رہتے تھے. ہم بھی نقصان کو دیکھ رہے تھے اس کو. اور مجھے تو خصوصاً ان کے دینی شعبوں کے بارے میں جو باتیں ہوتی تھی اس سے تکلیف ہوتی تھی. جی جی جی. آپ کا ایک بیان بھی ہے 25 منٹ کا دینی شعبوں کو اور علماء کے خلاف کیسے امت کو بھڑکایا جا رہا ہے، سنا ہے میں نے. جی وہ بیان جو ہے مفتی احمد خان پوری صاحب کی خدمت میں پہنچا دیا کسی نے. جی جی. انہوں نے علماء کو بھی سنایا تھا. میں ملاقات کے لیے گیا تھا تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اختلاف ایسے ہی بیان کرنا چاہیے. جی جی بالکل صحیح طریقہ ہے. میں بہت مجھے ان کی تائید ہوئی تھی جو سمجھ لیجیے آپ. جی جی جی. تو بہرحال وہ بات یہ ہے کہ ہم سب متفق تھے کہ مولانا صاحب کی باتوں سے اور ان کے طریقہ کار سے کام کو نقصان ہو رہا ہے. گھر گھر کی ملاقاتیں ختم ہو رہی، پرانا نہج ختم ہو رہا ہے. جی جی جی. تو ہم اپنے شکیل صاحب تھوڑا یہ کن سالوں کی بات ہے تھوڑا بتائیں گے نا، کیونکہ امت تو کہہ رہی ہے اچانک کیسے ہوا. 2016 تک کے سب ایسا ہی تھا نا معاملہ. جی 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 جی. مولانا یونس صاحب کے انتقال کے بعد سے 2016 تک حافظ منظور صاحب کی یہی رائے تھی. بالکل پکی بات ہے. نہیں اگر کوئی اس میں بولے ایسا نہیں تھا حاجی لئیق ہے یا سید نجیب ہے یا عبدالعزیز بابا ہے یا کسے بادشاہ ہے، کوئی بولے کہ ایسا نہیں تھا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. میں اس بات کو جو بات کہوں گا وہ حلفاً بھی کہہ سکتا ہوں. تو ہمارا ذہن تو بنا ہوا تھا ہی. پھر جب بڑوں نے قدم اٹھایا وہاں سے الگ ہونے کا تو ہم اسی دانش میں کہ حافظ منظور صاحب کا بھی یہی ذہن ہے. تو ہمیں حافظ منظور صاحب کا بھی یہی ذہن ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ باتوں کو جو چلا رہے ہیں. اچھا وہ تو چھوڑیے 2016 تک آپ بولتے نا. 2016 کے بعد جب ہم سب الگ ہو گئے اس کے بعد بھی حافظ صاحب کا معمول رہا کہ وہ مولانا صاحب کی کوئی بات نہیں چلاتے تھے. اچھا جی. وہ تائید نظام الدین کی ساتھ رہیں گے کہتے تھے. ہاں جی. لیکن یہ کہ بات نہیں چلاتے تھے. وہ بات ان کے ذہن میں کام کے جو خاکے ہوتے تھے نا اس پر وہ زور لگاتے تھے. جی 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 جی. کوئی مفید خاکہ ہوتا تھا تو ہم بھی تائید کرتے تھے. جی جی جی. اور کوئی بات مفید نہیں معلوم ہوتی تھی بلکہ حافظ صاحب مشورے میں کہتے تھے کہ پہلے ہم نے مہاراشٹر میں چلایا پھر نظام الدین کی سمجھ میں آیا. جی 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 جی. اچھا. یہ اس وقت مشوروں میں یہ بات کہتے تھے. جی جی جی. اور مجھ سے تو بہت مذاق ہے. میری تو بہت قربت تھی ان کی. یعنی یہ سمجھ لو کہ اختلاف رائے
کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے نا ان سے، ہاں ہاں، تو اس میں وہ سب کی بات چھوڑو، میری بات بہت یعنی مانتے تھے، کہہ سکتا ہوں، وہ لیتے تھے میری رائے۔ سعد صاحب کے مخالفین میں سے مہاراشٹر میں اول صف کے آدمی، اول صف میں بھی اول نمبر کے آدمی تھے حافظ منظور صاحب۔ مولانا سعد کے طریقہ کار اور ان کی باتوں سے اختلاف کرنے والا ان سے بڑا مہاراشٹر میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ جی 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 جی، یہ سچی بات میں بتا رہا ہوں، میں ان کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ جو واقعہ جو میں نے سنا ہے حرم شریف والا، حیاتی کا آخری زمانہ تھا، نہیں مولانا زبیر صاحب حیات تھے جب، آخری زمانہ تو نہیں تھا، یہ 2011 کی بات ہے کہ ہم سعودی میں ریاض میں میری بیٹی داماد کے پاس، میرا بیٹا میری اہلیہ، ہم تینوں گئے ہوئے تھے۔ جی جی جی، تو وہاں سے عمرہ کرنے ہم آئے، پتہ تھا کہ حافظ منظور صاحب حاجی لائق بھی آ رہے ہیں حج کے لیے، تو عمرہ کے لیے رمضان کا عمرہ، وہ اعتکاف میں تھے مطاف میں۔ حافظ منظور صاحب رمضان میں اعتکاف میں تھے؟ ہاں، مطاف میں اعتکاف میں تھے وہ۔ تو اب ظاہر بات ہے ہم لوگ ایک ہی صوبے کے سب لوگ ہیں، تو ملنا ملانا گھنٹوں بیٹھنا ہوتا تھا۔ تو یہ سارے جی کا جلانا جس کو بولتے ہیں نا، پھپولے پھوڑنا، ہم پھوڑتے تھے پھپولے۔ اس وقت مجھ سے حافظ منظور صاحب نے یہ عرض کیا تھا، فرمایا تھا، عرض کیا تھا بڑے عمر میں مجھ سے، انہوں نے فرمایا تھا کہ کون کہتا ہے یہ امیر ہے، خود ساختہ امیر ہے، کام کا کباڑہ کر دیا ہے اس نے۔ تو کوئی الفاظ ادھر ادھر کے ہوں، لیکن یہی بات تھی، میں اس کو حلفاً قسماً بھی کہہ سکتا ہوں۔ مطلب رمضان مہینے میں حرم شریف میں اعتکاف کی حالت میں حافظ منظور صاحب نے یہ الفاظ کہے ہیں، اور بہت سخت تکلیف تھی ان کو، کام کا جو بھٹا بیٹھ رہا تھا نا سب نئے شکلوں سے، تو اس سے ان کو بہت اذیت بھی تھی۔ یہ تو ہم جانتے ہیں۔ حاجی لائق بھی گواہ ہے، میرا بیٹا ساتھ میں تھا، اس کو بھی آج تک یاد ہے۔ حاجی لائق اب بولیں گے یا نہیں بولیں گے یہ میں نہیں جانتا ہوں۔ تو اس کے بعد مہاراشٹر میں ہر جگہ اپنے پرانے نہج کی بات ان کے ساتھ سفر میں کہتا تھا۔ اور میری مجلس یہ پرانوں میں بھی طے کرتے تھے، خواص میں بھی طے کرتے تھے، اور پہلے دن کی مغرب میں بھی طے کرتے تھے۔ اور میں سارے اشارے کنائے میں، جب تو ہم سب ساتھ میں تھے، نظام الدین سے الگ نہیں ہوئے تھے ہم نے۔ تو میں بات کہلاتا تھا، وہ یہی بات طے کرتے تھے، اور پرانوں کی مجلس میں وہ آگے بیٹھتے تھے پوری مجلس میں، اور پوری بات میری سنتے تھے۔ حافظ منظور صاحب حاجی لائق نوٹ کرتے تھے، اور کچھ مجھ سے سمجھتے تھے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ایسا ہے۔ تو یہ سب رخ سے ہم سب کی جمعیت تھی، کوئی وہ نہیں تھا۔ مولانا صاحب سے بغض نہیں تھا، لیکن مولانا صاحب سے کوئی بغض تو تھا نہیں۔ جی، ہمیں تو ویسے بھی نہیں ہے ان سے، اتفاق نہیں تھا، ہم نے سے کسی کو بھی اتفاق نہیں تھا۔ جیسے سید نجیب صاحب تو شروع سے سب سے پہلے نظام الدین میں آنا تو انہوں نے چھوڑا، پھر اس کے بعد مہاراشٹر کے مشوروں میں بھی آنا چھوڑ دیا۔ جی، تو یہ ساری باتیں چلتی رہی۔ اب جب اختلاف ہوا تو ان کی رائے بدل گئی، تو انہوں نے جو مہاراشٹر کی عوام کو ان کو جواب دینا پڑے گا نا بھائی، کیونکہ عوام تو بیچاری کچھ جانتی نہیں، ان کے اوپر اعتماد کر کے جس آدمی کے بارے میں دیوبند نے کہا کہ یہ کم علم آدمی ہے، یہ ان کے سارے نظریات گمراہی والے ہیں، اور یہ نئے قسم کا فرقہ امت میں بنانا چاہتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو چلے گا وہ فرقہ ضالہ بن جائے گا۔ اور یہ آدمی تو اس چیز کا 20 سال سے تجربہ کر رہے تھے حافظ منظور صاحب، پھر بھی ان کے علم بردار بن گئے، تو یہ آخرت میں کیا جواب دیں گے، اور مہاراشٹر کی عوام کے لیے ان کے پاس کیا جواب ہے؟ ہاں، بات تو وہ ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا نا، تو عرض یہ ہے کہ یہ بات مجھ سے ہوئی، اور عبدالعزیز بابا سے جو بات ہوئی وہ بھی آپ کو میں بتا دوں، کیونکہ وہ باتوں کے ہم سب گواہ میں بتا، ہم سب یعنی وہ آپس کی، کیا میں نے بات جملہ کہا شروع میں کہ ہمارے آپس کی ملی بھگت سے سمجھ لو آپ، ملی بھگت کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ مطلب مہاراشٹر کے آپ لوگ اول صف کے لوگ متفق تھے سعد کی گمراہی پہ، اور سعد کے جو بے راہ روی تھی اس پہ آپ لوگ متفق تھے؟ منتخب کے بارے میں سخت خلاف تھی ان کی رائے، اچھا، دعوت تعلیم استقبال کے بھی خلاف تھی حافظ صاحب کی رائے۔ ہاں، اور بہت سی باتیں جتنی بھی ہیں وہ تو کولہاپور سے عبدالعزیز بابا کو ارجنٹ کال کر کے کھڑے بلوایا۔ اچھا، کہ انہوں نے حافظ منظور صاحب نے؟ ہاں، عبدالعزیز بابا کو بلوایا کہ یہ کولہاپور والے مولانا صاحب کی باتوں کو چلا رہے ہیں، یہ بات مانتے نہیں، یہ تمہارے معتقد ہیں، تم سمجھاؤ گے تو یہ بات مان لیں گے۔
تو تم ان کو سمجھاؤ. جی جی جی. تو یہ سمجھانے گئے تھے, 2 مجلسیں ان کی کروائیں اور پھر ان کو اجازت دے دی کہ اب تم جا سکتے ہو. اچھا. تو واپس آ گئے, بلکہ وہ چاہتے تھے کہ 2-3 دن اور لگا لوں, کولہاپور تک آیا ہے تو سفر میں. جی جی جی. نہیں کہ بس ضرورت سے تقاضا تو تم پورا کر چکے, اب تم جانا چاہو چلے جاؤ, بلکہ اصرارن ان کو بھیج دیا واپس. جی جی. یہ تو بات انہوں نے کہی ان سے, عبدالعزیز بابا سے. آپ قسم دے کے پوچھ لو عبدالعزیز بابا سے بھی. جی جی جی. اور مولانا اسماعیل گودرا سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے مولانا یونس حیات ہوتے تو یہ سب سعاد کی باتوں کو بالکل برداشت نہیں کرتے, آپ خاموش ہی ہوئے. آپ آگے بڑھے مولانا اسماعیل صاحب, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, یہ بریک مارے اس کی اس بہرا روی پر. یہ مولانا اسماعیل گودرا کو کہہ چکے ہیں, یہ سب ہم اس کے گواہ ہیں. جی جی جی. اچھا آخری بات پوچھنی ہے. اچھا جب اختلافات اٹھے, ہم نے میں نے بہت ہی زیادہ یعنی پیش قدمی کی بڑوں کا ساتھ دینے میں, کیونکہ بہت طبیعت میں دکھ بہت ہے کام کی بربادی کا. تو اس لیے جب بڑوں نے قدم اٹھایا تو ہم ان بڑوں کے ساتھ ہو گئے جن کی عقیدت محبت, جن کے بارے میں ہمارا گمان بہت اچھا تھا. سب ایک طرف سے, مولانا صاحب اکیلے رہ گئے اور نئے چھوٹ بھائیے جو میدان میں آئے تھے وہ ان کے ساتھ تھے. تو ان کے حمایتی تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانے کا مطلب ذرہ بھی نہیں پایا ہے. تو اس وقت انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ مولانا احمد لال کا پروگرام ہونے مت دو, مار کے بھگا دو, ٹانگ توڑ دو, یہ کر دو, اس طرح کے انہوں نے انسٹرکشن دینا شروع کیے لوگوں کو. اچھا آخری بات پوچھنی ہے حاجی شکیل صاحب, مجھے بہت عجیب بہت دکھ ہوا. جی جی جی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ کی مجلس بھی ہوئی سمیر موتی والا پونا میں ان کے گھر پر. پونا گھنٹہ میں نے ان کو باتیں سنائی کہ آپ کے ساتھ ہم نے 40 سال گزارا, اتنا ہم اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہے جتنا آپ کے ساتھ رہے ہم. اور آپ نے اس طرح معاملہ کیا ہمارے ساتھ, تو پھر وہ سب دوستی ہو گئی, گلے میں ہاتھ ڈال دیا, کھانا کھا رہے, منہ میں نیوالا ڈال رہے. اور دوسرے دن مشورے کے پہلے ناشتے میں بھی ہم ساتھ بیٹھے ہیں, اور مشورے کے بعد 150 آدمی مجھ پر چڑھا دیے انہوں نے, میرے ہی چاہنے والوں کو مجھے خلاف کر کے بھی بھیج دیا کمرے میں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, نکل جاؤ, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ہم تو اس وقت یہ سمجھ کر الگ ہوئے تھے کہ اب ہم تبلیغ کیسے کریں گے. نظام الدین سے نکال دیے گئے ہیں, پونا کے مشورے سے نکال دیے گئے. اللہ کی شان ایسی کہ اللہ کو بات اپنی چلانی منظور تھی, تو بہت بڑا نظام قائم ہو گیا. اکابرین مجتمع ہو گئے, فکریں کی, اللہ نے ان کی قربانی, ان کی دعاؤں کی برکت سے بات دنیا میں چلا دی. اللہ نے ثابت کر دیا کام نہ شخصیت کا محتاج ہے نہ جگہ کا محتاج ہے. تو میں نے مولانا ابراہیم صاحب ایک سفر سے واپس آئے تھے نیرول کے قیام کے زمانے میں. تو میں نے ایک عرب ملک سے واپس آئے تھے, شروع کا دور تھا, بڑی گرما گرمی کا دور تھا. تو میں نے ان سے پوچھا سفر کیسا رہا. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے جواب دیا کہ سمجھدار لوگ متوجہ ہیں. سمجھدار لوگ متوجہ ہیں, اور یہ بہت اچھی علامت ہے. جی جی جی. اب اس جواب میں پورا معاملہ سمایا ہوا ہے کہ نا سمجھ جو ہے, مجھے اس وقت یہ کہلوایا گیا کہ نظام الدین ہماری ماں ہے, ماں کو کوئی چھوڑ سکتا ہے. تو میں نے بھی جواب بھجوایا تھا کہ ماں کو اولاد تو نہیں چھوڑ سکتی ہے, لیکن باپ تو چھوڑ سکتا ہے نا. تو باپ نے طلاق دے دی. تو اب کچھ سمجھدار بچے باپ کے ساتھ ہو گئے, نہ سمجھ بچے ماں کے ساتھ ہو گئے. ہم سب ہے بھائی بہن. ارے حضرت امام بیہقی نے جو کتاب لکھی ہے جس میں 77 شاخیں ایمان کی گنوائی ہے, اس میں 44ویں نمبر پہ صاف لکھا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے جہاں ایمان کی حفاظت نہ ہو, اور چاہے وہ جگہ مدینہ کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. ایمان والے کی ہم اکثر کہتے ہیں کہ 77 شاخیں ہیں, امام بیہقی جیسی شخصیت لکھ چکی اس زمانے میں. ہاں یوسف بھائی نام بتائیں نا آپ نے. جی 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 جی. یوسف بھائی مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو مارنا پیٹنا نکالنا دھمکانا پوری دنیا میں جو شروع ہوا نا, اللہ مجھے معاف کرے کیونکہ میں بہت درد سے واقف کسی کے ہونا کہتے ہیں نا, یہ حافظ منظور صاحب کے اشارے پر یہی ساری پٹی انہوں نے پڑھائی. اور یہ مار پیٹ کا نظام اگر یہ اس وقت ہمارے پاؤں پکڑ لیتے نا جو مولانا صاحب کے چاہنے والے کہ بھائی اللہ کے واسطے اختلاف مت کرو, اپن بیٹھ کے مولانا صاحب سے بات کریں گے, 2 بات وہ مان لے 2 بات تم مان لو, تو یہ بات بڑھتی نہیں. لیکن انہوں نے یہ سکھانے والے وہ ہیں. وہ تو مولانا اشرف علی تھانوی کا غالباً قول ہے کہ جس سے علم سیکھتا ہے اس کے اثرات بھی آتے ہیں. تو مرکز پہ جو آج تک ہمارے دعوت کے کام والوں میں اونچی زبان سے بولنا بھی شرافت کے خلاف تھا,
تو اس آدمی نے پولیس جو آئی کس کے زمانے میں آئی، مار پیٹیں ہوئی، مولانا زبیر حضرت الحسن صاحب کے گھر کے خاندان کے لوگ گھائل ہوئے، ہاتھ پیر ٹوٹے، یہ کس کے زمانے میں ہوا؟ تو وہ اثرات تو خود بخود آتے ہیں غیر محسوس طریقے میں، جس کی آدمی اتباع کرتا ہے اس کے اثرات تو آتے ہیں حاجی صاحب. یہ تو جی 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 بس اب اللہ تعالیٰ آسان کرے تو وہ واقعہ حقیقت ہے. جی 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 اور وہ ان کو یاد بھی ہے، وہ بھولے نہیں ہیں. جی لیکن اب وہ جو ہے وہ قبول کرتے کہ نہیں کرتے وہ تو مجھے پتا نہیں. وہ تو انہوں نے آپ کے اعتبار سے بول دیا کہ یاد نہیں ہے مجھے حرم شریف میں ایسا کچھ ہوا ہے. میں ان سے اس کے بعد کہہ چکا ہوں کہ آپ تو ایسا کہنے والے لوگوں میں تھے. ہاں ہاں آپ اچھا بھائی اس کے اختلاف کے بعد 2016 کے بعد یہ سفر کرتے رہے نا تو ایک بات بھی مولانا ساتھ کی نہیں چلاتے تھے. چلو چھوڑ دو. جیسے بھائی مسلمانوں کی ہمدرد کوئی حجازی جماعت نہ ہو تو ہندوؤں کی تو ہمدرد ہو کم سے کم. ہاں ہاں ایسے تم ہمارا شورا کے اکابرین کا ساتھ نہ تو مولانا صاحب کی بات تو چلاؤ کم سے کم. ہاں 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 صحیح بات ہے. تو انہوں کی کوشش ہے یہ ایک بار تو عبدالسلام احمد نگر جو ہے جی جی وہ لڑ گیا ان کے ساتھ. کیا آپ نظام الدین کی بات کرتے ہیں؟ آپ تو اپنی باتیں چلاتے ہو. جی 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 تو اب وہ سمجھدار لوگ تو ہیں نہیں کہ سمجھ میں آوے کسی کے. ہر ضلع میں ایک آدمی کام لے کر چل رہا ہے، اس کو کمزور کرنے کے لیے اس کے مقابلے پر دوسرا آدمی تیار کرنا، یہ سیاست کرتے رہے حافظ صاحب. اللہ معاف فرمائے. عبادت گزار ہے، عبادت گزار آدمی ہے، مجھ سے بہت زیادہ عبادت گزار ہیں. جی اور ایسا عبادت گزار ہماری ٹیم میں دوسرا کوئی نہیں تھا جتنے عبادت گزار حافظ منظور صاحب ہیں. ہاں ہاں لیکن حضرت معاملات کا درجہ بہت اونچا آتا ہے. ہر ضلع میں نئے آدمی کو پرانے کے مقابلے پر کھڑا کر کے اس کو کمزور کرنا. یہ احمد نگر میں انہوں نے عبدالسلام کے ساتھ بھی کیا. اس کو کھڑا کیا، میں اس کا نام نہیں لوں گا. جی 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 وہ یہ تماشا دیکھ رہا ہے کہ بھائی ہم تو نظام الدین کے نام پر حافظ منظور صاحب کا ساتھ دیے. یہ تو اپنی ہی بات پھر حسب دستور کہہ رہے ہیں. یہ بات تو مولوی صاحب کو بھی پتہ نہیں ہے. جی 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 ٹھیک ہے. ہم ان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، ان سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتے ہیں. آپ یقین جانو ہماری دعاؤں میں مولانا صاحب آج بھی شامل ہیں. جی 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 ہماری ذاتی دشمنی تو کوئی ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں ہے. یہ سارے مسائل ہے اس پر. جی 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 یہ بس یہی وضاحت چاہ رہا تھا آپ سے کیونکہ وہ تو بالکل مکر حافظ منظور صاحب. ایک میسج آیا تھا واٹس ایپ پر کہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، فون کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ظہر میں نے کیا تھا حضرت، میں نے کیا تھا. وہ آپ کا ہی نمبر ہے 99 وہ دوسرا نمبر تھا. میں کالنگ اس سے کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں، میں ریکارڈنگ والا کرتا ہوں کال کی، اور اس فون سے میں جو بھی کال کرتا ہوں ریکارڈ کرتا ہوں. آپ کو میسج بھیجا تھا اور دوسرا نمبر تھا. اچھا 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 تو ٹھیک ہے. بہرحال میرے سے جو آپ چاہتے تھے تو میں نے عرض کر دیا. جی جی جزاک اللہ خیر. یہ ریکارڈ ہو چکا ہے حافظ صاحب، ٹھیک ہے نا. اور میں کیا اجازت خالی اطلاع کرتا ہوں، اجازت نہیں لیتا ہوں، یہ بھی تھوڑی کمی ہے میری. جی جی ہاں ٹھیک ہے. ہاں ہاں کیا اچھا ہاں جی بہتر ہے. ٹھیک. دعاؤں کی درخواست آپ سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.